نذیر اور بشیر، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا، اس کے لیے جو اللہ پر ایمان لانا چاہے میں تو اللہ کی وحی کو تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ ہم نے تو اتنے اختیار دے دیے اپنے بزرگوں اور پیروں کو، اپنے الہوں اور مشکل کشاؤں کو، وہ چاہے انسان کے جسمانی سسٹم کو بدل کے ان کے خصیتین غائب کر دیں، وہ چاہے ان کے بچے اپنے منہ سے جس کو جہنمی کہے وہ جہنمی، جس کو جنتی کہے وہ جنتی، وہ چاہے تو مرنے کے بعد قبر کی مٹی میں شفا ملاتے رہے۔ اور قرآن پوری کائنات کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، سنیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری انسانیت سے قرآن کا خطاب ہے، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگاؤ، توجہ کرو، سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو کشتییں پار لگانے کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے۔ احمد رضا خان ہدائی کے بخشش میں لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ تو قادر ہے، میرا عبد القادر قادر ہے اور مختار ہے بابا تیرا، تو قادر ہے ہر چیز پر اور تیرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مختار کل ہے جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، جن کو پکارتے ہو، کوئی علی کو پکار رہا ہے، کوئی رسول اللہ کو پکار رہا ہے، کوئی پنجتن پاک کو پکار رہا ہے، کوئی بہاول حق کو پکار رہا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز کو پکار رہا ہے، کوئی بابا علی حجویری کو پکار رہا ہے، پوری کائنات میں جن کو پکارتے ہو، انہوں نے تو تم سمجھتے ہو یہ اولاد دے دیتے ہیں، بچے ان کی وجہ سے ملتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے تو کبھی ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کیا، وَلَوْ اجْتَمِعُوا لَهُ، یہ سارے دھرتی کے بنے ہوئے الہ اکٹھے ہو جائیں مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ سارے بابے بزرگ پیر فقیر اکٹھے ہو کر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کریں اور اللہ کی ایک مکھی اڑتی ہوئی آئے اور ان کے حلوہ شریف میں سے وہ کچھ اٹھا لے اپنا حصہ، لا يستنقذوه من، یہ ان مکھی کے پاؤں سے اس کھانے کو چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پیر بھی کمزور ہے، مرید بھی کمزور ہے، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، اور اللہ کو چھوڑ کر جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان ظالموں نے، غیر اللہ کو پکارنے والوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، قوت والا، غلبے والا تو صرف ایک اللہ ہے، باقی سب اس کے در کے منگتے، اس کے در کے محتاج، اس کے در کے فقیر، اس کے در کے بکاری ہے۔ والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، تم تو ان کو مختار کل سمجھتے ہو اور مالک کہتا ہے تم جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی پہ جو دھاگا ہوتا ہے دیکھا ہے کبھی؟ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ پوری دنیا کے پیر و فقیر بزرگ کھجور کی گٹھلی پہ ایک دھاگا، ڈوبی ہوئی کشتیاں پار لگانا تو بہت بڑا کام ہے، سوکھی ہوئی گود کو ہری کر دینا تو بہت بڑا کام ہے، مقدمے میں پھنسے ہوئے کو بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کرتے ہری، ان مقدمات سے نکالنا تو بہت بڑا کام ہے۔ اللہ مالک کہتا ہے کھجور کی گٹھلی پہ جو دھاگا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم، ان کو پکارو، اگر تم ان کو پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری دعا کو سن ہی نہیں سکتے،
تم کہو یا حضرت، تم کہو 12ویں امام مر گئے، مارے گئے، پیڑا غرق ہو گیا، تم کہو علی 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 مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دے، کہتے رہو۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم ان کو اگر پکارو تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ اگلی آیت مسئلے کو بڑا کھول کے بیان کرتی ہے، کاش یہ قرآن کی آیات ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا۔ وہ ایک ذاکر کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، مولا علی آئیں گے اور ہم بھی علی 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 کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے وہابی بتیرے ہیں، اور مولا علی ہمیں لے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کا دن ہوگا، یہ سارے اولیاء اللہ، یہ سارے بزرگان دین تمہاری پکار کی اور تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے۔ یا ایھا الناس، اب اللہ عز و جل انسانوں کو ان کی اصلیت بتاتے ہوئے بیان کرتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم نبی کو بلاؤ یا علی کو، تم پیروں کو بلاؤ یا بزرگوں کو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسانو، انتم الفقراء الی اللہ، تم میں سے کوئی مختار کل نہیں ہے، تم میں سے کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، تم میں سے کوئی غریب نواز نہیں ہے، تم میں سے کوئی داتا نہیں ہے، تم میں سے کوئی بری امام نہیں ہے، تم سارے کے سارے فقراء الی اللہ، اللہ کے منگتے ہو، اللہ کے در کے بھوکے ہو، اللہ کے در کے بھکاری ہو، اللہ کے در کے سوالی ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، داتا کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ بندہ نواز کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ جو چاہے کر گزرے، جب چاہے کر گزرے، جس کو ما کان ما یکون کا علم ہے، جس کے خزانے کسی کے لنگر کے محتاج نہیں ہیں، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ غنی وہ صرف ایک اللہ ہے، باقی سارے کے سارے اس کے در کے منگتے محتاج، بھوکے بھکاری اور کلاش ہے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پر غور کیجیے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم جن لوگوں کو اپنی ذہن، اپنی سوچ، اپنے ذہن کے مطابق اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کہ یہ بڑی کرنی والے ہیں، ان کے در پہ جو جاتا ہے خالی واپس نہیں آتا، گود ہری کر کے آتا ہے۔ مالک کیا کہتا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ان کے اختیار میں، ان کے کنٹرول میں، زمین میں اور آسمان میں ایک ذرہ بھی ان کی طاقت میں نہیں ہے۔ لا یملکون، یہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ تم تو ان کے سامنے جا کر یہ سوال اور یہ آوازیں بلند کرتے ہو کہ اب خدا کے پلے سے ہم نے لینا ہی کیا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے در مصطفیٰ سے، لیکن اللہ مالک ان کے بارے میں کہتا ہے لا یملکون، یہ مالک نہیں ہے مثقال ذرۃ، رائی کے دانے کے برابر، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمان میں نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور جب اللہ نے یہ زمین و آسمان بنایا تھا اس وقت یہ اللہ کے اس تخلیق میں اللہ کے ساتھی اور ساجی نہیں تھے۔ وما لہ منہم من ظہیر، آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مختار کل کون ہے جو چاہے کر گزرے؟ کیا اللہ کے نبی ہے یا کوئی اور ولی ہے یا یہ شعبہ اللہ نے عبد القادر جیلانی کو دے رکھا ہے؟ صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی،
سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک احد کی میدان میں احد کے دن کفار نے حملہ کر کے آپ کو زخمی کیا، آپ کا ماتھا مبارک پھٹ گیا۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، یہ بھلا کیسے فلاح پائیں گے؟ آپ نے بھی سنا نا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب کے اندر کہ ننگے مادر زاد ولی نے کہہ دیا یہ جنتی تو جنتی، یہ جہنمی تو جہنمی۔ اس طرح کے کروڑوں بھی ہوں تو میرے نبی کے قدموں سے اڑنے والی مٹی کے ایک ذرے کے برابر نہ یہ پیر اور مولوی بن سکتے ہیں، نہ ان کے مرید بن سکتے ہیں۔ ساری کائنات ایک پلڑے میں اور محمد رسول اللہ ایک پلڑے میں ہو تو پوری کائنات مل کر نبی کے برابر۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہتا ہے، اور ادھر صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، ترمذی، نسائی میں یہ حدیث موجود ہے کہ احد کا میدان ہے، حضرت انس راوی ہے، کفار نبی کا ماتھا پھاڑ رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جملہ نکل رہا ہے، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، یہ کیسے فلاح پائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کا ماتھا پھاڑ دیا۔ کسی پیر نے کہا، کسی مولوی نے کہا، کسی تعویذ فروش نے کہا، یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فلاح نہیں پا سکتے۔ تو فوراً قرآن حکیم کی یہ آیت اتر آئی، لیس لک من الامر شیء، اے نبی تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، تجھے یہ کہنے کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ فلاح نہیں پا سکتے۔ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 128 ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے نبی تیرا اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے ان کو جن کے بارے میں تو نے کہا یہ فلاح نہیں پا سکتے، چاہے ان کو معاف کر دے اور چاہے ان پر عذاب اتار دے، انہوں نے تجھ پہ ظلم کیا ہے، لیکن تجھے یہ کہنے کا اختیار نہیں یہ فلاح کیسے پائیں گے۔ احد کا جب حملہ بیک سائیڈ سے ہوا اس کی پلاننگ کس نے کی تھی؟ خالد ابن ولید نے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ یہ فلاح نہیں پائیں گے، اور خالد ابن ولید کو پھر اللہ نے کیا بنایا؟ سیف اللہ۔ نبی تو کہے یہ فلاح نہیں پائے گا جنہوں نے مجھ پہ حملہ کر کے میرے ماتھے کو پھاڑا، اور مالک کہتا ہے نبی تیرا اختیار نہیں ہے، تو مختار کل نہیں ہے، تو جو چاہے کر گزرے نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، تیرا کوئی اختیار نہیں، ایک اللہ ہے، چاہے ان کو معاف کر دے اور خالد کو سیف اللہ بنا دے اور چاہے ان پر عذاب نازل کر دے، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ اللہ کی مرضی کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، تو آج کل کے کسی پیر صاحب کے کہنے سے وہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم پر بد دعا کی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے اور سر اٹھانے کے بعد آخری رکعت میں فجر کی نماز میں دعا کر کے کہتے، اللہ فلاں پہ لعنت کر، فلاں پہ لعنت کر، فلاں پہ لعنت کر، یدعو علی صفوان بن امیہ، صفوان بن امیہ پر لعنت کرتے، سہیل بن عمر پہ لعنت کرتے، حارث بن ہشام پہ لعنت کرتے۔ اللہ کے نبی عام بات نہیں کر رہے زبان سے، نماز فجر کے اندر قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کے سوال کر رہے ہیں، اللہ فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، اور مالک اپنے قرآن کی اس آیت کو اتار دیتا ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، تیرا اختیار نہیں ہے کہ فلاں برباد ہو اور فلاں بچے، یہ ایک اللہ مختار کل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے برباد کر دیتا۔ جب اللہ کہ رسول علیہ السلام کا یہ مقام اور یہ اتھارٹی نہیں، تو پھر آج کل کے پیر و فقیر، آج کل کے مولوی اور ملا کے اندر یہ صفت کیسے آ سکتی ہے؟
صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو مخاطب کیا